انسان کی گفتگو میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا گدھے کی آواز سب سے بدترین ہوتی ہے۔ جو انسان چلا چلا کر بولتا ہے کہ میرے چلانے سے، میرے شور ڈالنے سے، میری بڑی بڑی جو ہے وہ بڑکیں مارنے سے وہ میرا اثر پھیل جائے گا، قرآن پاک کی روشنی میں اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ انسانیت کے درجے سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ انسانیت کا زیور ہے حسن اخلاق، اس نے وہ انسانیت سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ آخری بات کہ انسان کی بد اخلاقی عموماً ہوتی ہے زبان سے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم بھی دی، کہیں یہ نہ ہو کہ انسان کہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں تھی وگرنہ میں تو بالکل بہت اعلی اخلاق کا مالک ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی جو اپنی اخلاقی جو قدریں ہیں ان کی بنیادی تعلق انسان کی زبان سے بھی ہوتا ہے، چاہے وہ اس کی ذات کا تعلق ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی سے تعلق ہے، گھر والی زندگی سے ہے یا معاشرے سے ہے۔ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، چاہے وہ میدان کوئی بھی ہو، وہاں پر جھوٹ سر عام بولا جاتا ہے اور بڑے جرأت کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ آج کے درس میں آپ نے ابھی اس کی قباحت سماعت کر لی۔ اب آگے دیکھیں کہ ہم نے اپنی زبانوں کے استعمال پر کیا کنٹرول رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ قاف کے اندر 26ویں سپارے میں یہ تعلیم بھی دی تاکہ انسان اس پر بھی آ کر اپنے آپ کو روک لے۔ فرمایا کہ انسان جو بھی اعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یہ فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مامور کر رکھا ہے، وہ انسان کے اعمال و افعال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ بھی ادا کرتا ہے تو اس کے ہر کلمے پر ایک نگہبان مقرر ہے جو باقاعدہ لکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ سورہ قاف آیت نمبر 18 ہے 26ویں سپارے میں۔ تو یہاں تک کی جو تعلیمات ہمارے پاس ایک خلاصہ، ایک مختصر سے پہلو آئے کہ اسلام انسان کی انفرادی زندگی بحیثیت فرد معاشرہ کے اس کو بھی اخلاقی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، اگلا قدم انسان کی گھریلو زندگی، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو یہی تعلیم دی کہ اپنی گھریلو زندگی میں بھی اپنے آپ کو نرم رکھنا، اس لیے کہ انسان جس گھر میں رہتا ہے اس کی بیوی کا اسے سب سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، لباس کی مانند اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کہا۔ پھر نمبر 2 اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے والدین کا، اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اپنی اولاد کا۔ ان سارے جو تعلق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یعنی رحمت کو دیکھیں جو اللہ رب العالمین نے ان پر رحمت کی، اور ان کی یہ کوالٹی قرآن پاک کے اندر ذکر کی، اور پھر اس کو سمجھے کہ ہماری گھریلو زندگی میں اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی بہت خصوصی رحمت ہے کہ آپ کے اخلاق اعلیٰ، آپ کی گفتار کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، آپ شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں، پھول بکھیرنے والے ہیں، لِنْتَ لَهُمْ نرمی کا پہلو رکھنے والے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے یہ صحابہ امن کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تدخو ہوتے، آپ کی زبان میں مٹھاس نہ ہوتی، آپ سخت طبیعت کے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ بھی آپ سے دور چلے جاتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے سورہ آل عمران میں ذکر کیا، فرمایا صحابہ نے یہی وصف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ میرے دوستو غصہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آتا تھا نا، غصہ تو حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آتا تھا، غصہ تو دیگر اصحاب پیغمبر کو بھی آتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین اصحاب پیغمبر کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں۔ آسمانوں سے گواہی نازل ہوئی، والقاظمین الغیظ، جب بھی غصہ میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ کو آتا تھا وہ غصہ پی لیا کرتے تھے۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے ہمدرد تھے، وہ آپس میں بڑی ہمدردیاں بانٹنے والے تھے۔ اس سے بڑی اور کون سی مثال ہوگی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، سب سے پہلے مہاجرین کو لایا، انصار کو آمنے سامنے کر دیا، مواخات قائم کر دی، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ ایک انصاری بھائی اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں اتنا ہمدرد ہوں اپنے مہاجر کا، اگر میرے پاس جتنا بھی ہے سب آدھا میرا ہے آدھا میرے بھائی کا ہے۔ اتنا خرچ کرنے والے میرے دوستوں پھر کائنات میں کبھی دوبارہ نظر نہیں آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ جی ہاں، نبی علیہ السلام نے اخلاقوں کو اپنایا۔ رب کا قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے دوستوں، میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا اٹھا کر میرے پیغمبر کے اخلاق بیان کرے۔ یہی تو پھر اثر لیا نا صحابہ نے، اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے۔ آج میرا اخلاق بہتر ہوگا، میری اولاد بھی اثر لے گی۔ آج میرا اخلاق بہتر ہوگا نا، میری بیوی بھی اثر لے گی۔ آج میرا اخلاق بہتر ہوگا، گھر کے سربراہ کا اخلاق اعلیٰ ہوگا، گھر میں ہر بندہ اخلاق کا علمبردار بن جائے گا۔ لیکن اگر میرے اخلاق برے ہوں گے، اگر میں بات بات پر گالیاں دوں، اگر میں اپنے والدین کے اوپر ہاتھ اٹھاؤں، اگر میں اپنے والدین کی توہین کرنے والا ہوں، اگر میں اپنی زوجہ کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا ہوں، اگر میں بات بات پر گالیوں کا ماحول بنا دوں، میں گھر میں بیٹھ کر تمباکو نوشی شروع کر دوں، سگریٹ پینے لگ جاؤں، نسواریں ڈالنے لگ جاؤں، میرے دوستوں کیسے میں امید رکھ سکتا ہوں کہ میری اولاد بالکل شیخ الحدیث بن جائے گی، میری اولاد شیخ القرآن بن جائے گی؟ ہاں، اللہ کی رحمت الگ چیز ہے، اللہ کا قانون الگ چیز ہے، لیکن میرے دوستوں اصولاً ایسا ہوا نہیں کرتا، اصولاً ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو پوچھ کوئی نہیں سکتا، اللہ جس کو چاہے ہدایت کا علمبردار بنا دیں، لیکن اصول یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو اپنایا تو پھر صحابہ نے بھی اپنایا، اور ایسا اپنایا کہ آپ علیہ السلام کے بعد دور خلافت میں حضرت عمر کی جرت، حضرت عمر کا غصہ، یہ ہر انسان کے علم میں ہے، لیکن یہی حضرت عمر ہیں دور خلافت میں جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو سب سے پہلے کہا کہ میں غلطی کروں تو مجھے کیا کرو گے؟ ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، تلوار کی نوک سے سیدھا کریں گے۔ یہ جرت آج کل تو میرے دوستوں کسی عام آدمی کے سامنے کوئی کھڑا ہو گیا نہیں کہتا، وہ حضرت عمر کے سامنے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کر کہہ رہے کہ جی میں تلوار کی نوک سے سیدھا کر دوں گا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اچھا اس کو غائب کر دو، بس اس کو ایسی جگہ ڈالو اس کی ماں بھی دیکھنے کو ترس جائے، نہیں، فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ یہ صحابہ کے اخلاق تھے، آپ علیہ السلام نے یہ محنت کی ہے، اور یہاں تک کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کل قیامت والے دن ایمان والے مومن کا ذکر ہے، فرمایا قیامت والے دن ایمان والے کے ترازو میں اخلاق سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایمان تو پہلے سے اس کے پاس ہے نا، تو جب مومن بن گیا تو اعمال میں فرمایا ما یوزو، اس کے ترازو میں فی المیزان، اس کے ترازو میں کوئی چیز بھی ایمان والوں کی حسن اخلاق سے اعلیٰ نہیں ہوگی۔ اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجتمعان فی الخصلتان لا تجتمعان فی المنافق، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ منافق کے اندر دو خصلتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک حسن السمت،
اس کے اندر اخلاق، اعلیٰ اخلاق۔ نمبر 2، ولا فقہ فی الدین، دین کی فقاہت یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسے بندے کو آپ منافق نہیں کہہ سکتے جس میں دین کی سمجھ بھی ہو اور ساتھ اعلیٰ اخلاق بھی ہوں۔ اگر دین کی سمجھ تو ہے، دین کی سمجھ ہے اسے، وہ فرائض بھی جانتا ہے، واجبات بھی جانتا ہے، سنن بھی جانتا ہے، چل بھی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اخلاق سے آری ہے، اخلاق سے وہ دیوالیہ پن کا شکار ہے، ایسے انسان کو پھر مومن بھی نہیں کہا جاتا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم میں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر اپنے آپ کو کامل مومن بنانا ہے تو دین کی فقاہت، دین کی سمجھ کے ساتھ ساتھ اخلاق کو اعلیٰ کرنا ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق کو بام عروج تک پہنچا دوں، لوگوں کو اعلیٰ اخلاق سکھاؤں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ پھر صحابہ میں اس حد تک ہمدردی پیدا ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور جتنے مرضی مجبور کیوں نہ ہوں، يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کے اخلاق تھے۔ ان اخلاق کے آج بھی ضرورت ہے۔ بات بات پہ جھگڑا کرنا، بات بات پہ گالیاں دینا، دوسرے کو دھوکے دینا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ناپ تول کرنے والے ہیں ان سے فرمایا کہ تمہیں ایسا تمہیں ایک ایسے امر سپرد کر دیا گیا کہ قد ہلاکت سابقہ قبلکم، تم سے پہلے امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی تھی، حضرت شعیب کو قوم مدین کی طرف بھیجا اس لیے گیا تھا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ دھوکہ دینا انتہائی بد اخلاقی ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں، جتنے بھی اخلاقیات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہیں، ان کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دھوکہ دہی سے، گالی گلوچ سے باز نہیں آئیں گے، اور اگر ہم فحاشی میں مبتلا رہیں گے، یاد رکھیں فحاشی کے بارے میں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ اللہ کا اصول سورہ النور 18ویں سپارے میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو دنیا آخرت میں عذاب ملے گا۔ جو انسان زنا کرتا ہے، لا تقربوا الزنا قانون قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جو انسان کو بیٹیوں کی وجہ سے بیٹیوں کی پیدائش ہو اور اس کے چہرے پر افسردگی پیدا ہو جائے، یہ انسان ایمان والا کہلانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اذا بشر احدکم، جس وقت تم میں سے کسی ایک کو، ان میں سے کسی ایک کو جب بشارت دی جاتی ہے تو ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں مشرکین کا ذکر کر رہے ہیں، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں پھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ مشرکین عرب کا طریقہ تھا۔ اگر آج مسلمان اس بنیاد پر آ کر اپنی زوجہ کو جو ہے وہ نظروں سے گرانے کی کوشش کرتا ہے یا تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ صرف اسی صفوں میں کھڑا ہے جو کافروں کی صفیں تھیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان یاد رکھیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، بد اخلاقی سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔